اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و سامعین، کچھ عرض و معروض سے قبل نبی والے نبی کی بارگاہ میں لگا کر یہ درود پیش کر لیا جائے. بڑے بابا سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلى الكرام الکریم وعلى وسلم. ماہ رجب الرجب شریف کا یہ آخری نشرہ چل رہا ہے. یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے جو ایک مہینہ ہے اپنی اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اس مہینے میں سب سے اہمیت کی حامل، اور یوں کہہ دیا جائے کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انعامات و اکرام سے نوازا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ واقعہ بھی اسی مہینے میں رونما ہوا، یعنی کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی اسی مہینے میں 26 رجب المرجب کا دن گزار کر 27 کی شب میں ہوا ہے. اور آج ہم اور آپ جو اس مسجد میں جمع ہیں 26 رجب المرجب ہے، یعنی کہ آج کا دن گزار کر اب جو رات آنے والی ہے وہ 27 کی شب ہوگی. اور یہ 27 کی شب ایسی شب ہے جس میں رب نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو ہو کر ہم کلام فرمایا ہے، جس کے لیے قرآن شاہد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام خانہ کعبہ کے اطراف میں جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. لہذا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس زمانے سے لے کر آج تک اسی کیٹیگری کے لوگوں کو اعتراض چلا آ رہا ہے. اس زمانے میں بھی جب آقا نے فرمایا کہ اللہ نے آج کی رات مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے، تحفے میں امت کے لیے نماز عنایت فرمایا ہے، تو انکار کرنے والوں نے اس زمانے میں بھی انکار کیا، اور وہ انکاری اسی وقت ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ انکاری آج بھی موجود ہیں. اختلاف کرتے ہیں کہ وہ جاگتے ہوئے نہیں ہوئی، سوتے ہوئے ہوئی، نیند میں ہوئی، خواب میں ہوئی. میرے عزیزوں، معراج تو کہ جو حروف بنتے ہیں میم عین رے الف کی، یہ خود دلالت کر رہے ہیں کہ معراج میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، عین عرش پر ہوئی، اس فرش پر نہیں عرش پر ہوئی، رے دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوئی، الف اللہ کی ہوئی، یعنی اللہ کا دیدار، اللہ کے زیارت آپ کو میسر آئی. اور پھر جیم سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے. یہ معراج کے جو حروف ہیں وہ معراج کی حقانیت پر دلالت کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ممکن ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ جب کوئی ایسی تاریخ آتی ہے جس تاریخ کو گزرے ہوئے 1400 سال 1200 سال 1300 سال ہو چکے ہو، تو ہم اپنی نئی نسلوں تک ان واقعات کو منتقل کرتے ہیں تاکہ وہ واقعات
ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایسے ہی تازہ رہیں، ایسے ہی تازہ ترین رہیں جیسے کہ آقا کے فرمان کے بعد آقا کے صحابہ کے ذہنوں میں تر و تازہ تھا وہ واقعہ۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہمانی کے دولت قدے پر آرام فرما رہے ہیں۔ آقا کی ایک حدیث ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، لیکن آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اشتیاق ہوا کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا جائے اور روبرو ہو کر ہم کلام ہوا جائے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ عرضگزار ہوئے کہ اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میری تاب نہ لا سکے گا، تو مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حضرت موسیٰ کے بار بار اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 کا پردہ لگایا، اور اس کے بعد جب اپنا دیدار کرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رش کھا کر کوہ طور پہ گر پڑے، اور اس کے نتیجے میں کوہ طور مکمل خاکستر ہو گیا ہے۔ اسی لیے جو سرما لوگ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ طور کا سرما ہے، وہ پورا کا پورا پہاڑ جل گیا۔ میرے عزیزوں، لیکن قربان چاہیے اللہ کے پیارے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی مضبوط بصارت اور کیسا مضبوط قلب اطہر عنایت فرمایا ہے کہ پروردگار کے روبرو ہیں، پروردگار سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کی شان دیکھیے کہ ہر روز آپ رب کی عبادت میں رہا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ آرام فرما لیا کیجیے، لیکن اللہ کے محبوب پوری کے پوری رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی یاد میں گزارا کرتے ہیں۔ لیکن آج وہی محبوب مستقبل والی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، نیند میں ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار فرشتوں کا لشکر لے کر کاشانہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ادب سیکھنا ہے تو آؤ ملائکہ کی بارگاہ میں، ادب سیکھنا ہے تو آؤ صحابہ کی بارگاہ میں۔ آج کا مولوی اسے ادب نہیں بتائے گا، ادب بتانے والی ذات ملائکہ کے سردار کی ہے، ادب بتانے والی ذات صحابہ کرام کی ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر دربار رسالت میں تو حاضر ہو گئے، لیکن اب آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شکل والی چادر اوڑھے آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ نیند میں ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ دیر کے لیے پریشان ہیں کہ اگر بیدار کرتا ہوں تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور بیدار نہیں کرتا ہوں تو رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ پروردگار سے حکم آتا ہے اے جبرائیل سوچ کیا رہے ہو، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب غور طلب مقام یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو جھکے ہیں بوسہ دینے کے لیے، آج بوسہ دینے پر بہت سارے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہمارے پاس گدے دار بیڈ ہوتا ہے، بلکہ اس کو پلنگ کو صحیح بلکہ اب دیوان کا نام دیا گیا ہے، دیوان ہوتا ہے، دیوان پر نہیں، چٹائی پر زمین میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب جبرائیل علیہ السلام بوسہ دینے کے لیے تلوہ مبارکہ پہ آقا کریم کے نازک تلوہ مبارکہ پر جب آپ پہنچے ہوں گے تو کیا آپ کا پورا جسم نہیں بلکہ پورا سر بھی چھوٹ گیا ہوگا؟ آپ نے بوسہ دیا ہے تو آپ کے کافوری ہونٹ کی ٹھنڈک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرضگزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آج رب آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، لہذا آپ تشریف لے چلے ہمارے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ خانہ کعبہ میں لے کر آتے ہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس لے کر آتے ہیں، حتیم کعبہ میں لے کر آتے ہیں۔ آپ کے سینہ مبارکہ کو شق القمر کا واقعہ کئی دفعہ استقبال بھی ہو چکا ہے، اور آج پھر ایک بار معراج کی رات شق صدر کا واقعہ کئی بار ہوا، اور آج پھر شق صدر ہو رہا ہے، یعنی سینہ چاک کیا جا رہا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو گردن کے نیچے سے ناف کے اوپر تک چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. ایسی نوری چھری اور ایسا نورانی جسم کہ جس سے کوئی خون نہیں نکلا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سونے کا ایک کشت لے کر آئے تھے. اس کو آب کوثر سے، آب زمزم سے دھویا گیا. بعض روایات میں آب کوثر بھی ہے. میرے عزیزوں، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ آب کوثر یا آب زمزم جس سے بھی دھویا گیا ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی قلب اطہر ہے آپ کا، اس سے اس پانی کے پاور کو مزید روحانیت اور مزید پاور بخشا جا رہا ہے کہ کل صبح قیامت تک آنے والے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پانی کو پیے تو وہ یہ شاد ہو جائے، خوش ہو جائے کہ یہ وہ پانی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر لگ ہوا ہے. میرے عزیزوں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا گیا. براق کا عالم یہ ہے کہ جتنی دور اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی ہی تیزی سے آنے واحد میں پلک جھپکتے ہی وہ پہنچ جایا کرتا ہے. میرے عزیزوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرضگزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر آپ سوار ہو جائیں، ہم لوگ سفر کا آغاز کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. قربان جائیے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت آمنہ اپنے کان سے سنتی ہے کہ میرے بیٹے کے لب جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا وہ فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. میرے عزیزوں، آج آپ کے لیے ایک انوکھی، ایک نایاب سواری موجود ہے اور جانا کہاں ہے؟ پھر جہان کے خالق کے پاس جانا ہے. آج ہمیں ذرا سے پاورفل شخص کے پاس اگر جانے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم اپنے تمام بھائیوں کو، ہم اپنے تمام رشتہ داروں کو، اپنے تمام کے تمام دوستوں کو بھول کر خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو تنہا ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہر موقع پر، ہر مقام پر اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کرواتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل میں اس براق پر نہیں بیٹھ سکتا. آقا کریم سے عرضگزار ہوئے جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتی یہ سب کے سب ڈنڈے مار کر قبر سے اٹھائے جائیں گے. لہذا اے جبرائیل، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس حالت میں ہوں کہ میرے لیے براق حاضر ہو اور میری امت جب بیدار ہو صبح قیامت اپنی قبر سے اٹھائی جائے تو اسے ڈنڈے مار کر اٹھائے جائے. مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے. اتنا فرمانا تھا کہ اللہ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام کے پاس پیغام آ جاتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کو بتا دو کہ اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہو، اے محبوب آپ افسردہ نہ ہو. صبح قیامت جب آپ کی امت قبر سے اٹھائی جائے گی تو ہر امت کے لیے نیکوکار کے لیے ایک براق انعام کے طور پر عطا کر دیا جائے گا. میرے عزیزوں، براق پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں. سوار ہونے کے بعد اب آپ بیت المقدس کی جانب آتے ہیں. بیت المقدس جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر بیت المقدس پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے وہ سب کے سب حاضر ہیں اور انتظار کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے سواری کیا یعنی کہ براق پر سوار ہوئے مکہ المکرمہ بیت المقدس جانے کے دوران آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا اس براق پر سوار ہوتے ہوئے جب میں زمین کی جانب نگاہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور اکرم کے کئی ہزار سال پہلے کا ہے، یعنی آپ تو ظاہر مثال کر چکے، اس دنیا سے پردہ فرما چکے. پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب میں بیت المقدس پہنچتا ہوں تو پھر وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی حاضر ہیں. اور جب وہاں سے انبیاء کی امامت فرمایا
آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی زیادہ حیا کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور انکساری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام تھے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، وہاں آدم علیہ السلام بھی ہے، وہاں مجھ سے پہلے کے کئی ایسے انبیاء ہیں، سارے کے سارے ایسے انبیاء ہیں جو مجھ سے پہلے یہاں حکمرانی کر کے جا چکے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان میں سے کوئی نماز پڑھائیں گے، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اقامت کہتے ہیں یعنی تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھایا، سارے انبیاء نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی، اور جب میں آسمان کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ چھٹے آسمان پر پھر وہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میرے عزیزوں، یہ واقعات معراج جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہمارے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، اگر تمہیں مرے ہوئے لوگوں سے معاذ اللہ مدد طلب نہیں کرنی ہے، جنہیں تم معاذ اللہ مرا ہوا کہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم 5 نماز نہ پڑھو بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات جو تحفہ عنایت فرمایا ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ عنایت فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا کریم حاضر ہوتے ہیں، سارے کے سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، سارے کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور نہ کہ صرف دیدار کیا بلکہ ہم کلام بھی ہوئے۔ یہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ رسول کے درمیان کی معراج کی رات جو باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی بات ہے جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں۔ مزید واقعات جاننے کے لیے آپ سورہ نجم پڑھ لیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى، اس میں بھی آپ کو واقعات میں معراج مل جائیں گے۔ میرے عزیزوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن اول تو یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے ہم سال بھر انتظار کریں گے، جب رمضان آئے گا اس میں پڑھیں گے، اور اس میں بھی پڑھیں گے تو یعلم تعلمون پڑھیں گے۔ اس یعلم تعلمون کا معنی اور مفاہیم کیا ہے، ترجمہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، آپ قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، دیکھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت سارے لوگ انکار بھی کرتے ہیں معراج کے، لیکن اسی قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ بارگاہ میں جو تخت آیا ہے بہت تفصیلی واقعہ ہے یہ، اور وقت بڑا قلیل رہتا ہے۔ الغرض یہ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اللہ کے رسول نے اپنی کھلی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے کیا، اور رب کی بارگاہ میں ہم کلام بھی ہوئے۔ رب کی بارگاہ سے جب آپ کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ آپ کی امت کے لیے عطا کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ جب آقا واپس ہو رہے ہیں پھر راستے میں حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے رسول نے بتایا اور ساتھ میں تحفہ بتایا کہ مجھے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی؟ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پھر سے تشریف لے جائیں اور اس میں کچھ کمی کرا لائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں، یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار ہو گیا نا، 9 بار ہو گیا تقریباً۔ 50 میں 5 کر کے کم ہو گئی ہے تو 9 بار حاضر ہو گئے، پھر ایک بار پہلے 10 بار، 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اپنے آنکھوں میں تجلیات الہی لے کر آ رہے ہیں، رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، مجھے براہ راست رب کا دیدار میسر نہ ہو پایا۔ کم از کم اللہ کے رسول کی آنکھوں کی چمک، اللہ کے رسول میں تجلیات الہی کا دیدار کر لو اور اس کی زیارت کر لو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنے فرد محبت سے یہ بار بار ہم تمام لوگوں پر احسان کر گئے کہ 5 دفعہ بھی جب 5 وقت کی نماز بچی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ کی امت اسے بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے موسیٰ میرے بھائی، اب مجھے حیا آتی ہے، میں اب رب کی بارگاہ میں نہیں جا پاؤں گا، مجھے حیا آ رہی ہے کہ اب کتنا کم کرا لوں، کتنا کم کرا لوں۔
میرے عزیزوں کو یہ 5 وقت کی نماز رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے 5 وقت کی پڑھیں گے، اللہ کی جانب سے انہیں انعامات کے طور پر 50 وقت کی نماز کا ثواب عنایت فرمایا جائے گا۔ میرے عزیزوں یہ آج کی یہ رات ہے، یعنی دن گزار کر جو رات آئے گی یہ وہی رات ہے جس دن نماز بندوں کو تحفے میں ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنا دیدار اپنے محبوب کو عنایت فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، موسیٰ علیہ السلام تو نمازیں کم کروا رہے ہیں، یہ بھی ایک احسان ہوا آپ کے اوپر، وہ ان کا احسان ہے جو اس دنیا سے وہ سب کچھ دے، آپ کہتے ہیں کہ جو چلے گا ہم سے مدد نہیں کر سکتے، اور پھر آپ 50 وقت پڑھیے نماز جا کر۔ اور پھر ایک کرم یہ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کا، جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا تمہارے بارے میں کچھ اللہ کی بارگاہ میں کہنا ہے، کوئی سفارش کرنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ رسول کی محبت کو دیکھتے ہوئے رسول کی امتیوں سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی بارگاہ میں آپ میری طرف سے یہ عرضی پیش کر دیں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی صراط پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی امت گزر رہی ہوگی تو مجھے اللہ اجازت دے دے کہ میں اپنا پر بچھا دوں آپ کی امتیوں کے لیے۔ میرے عزیزوں کو کتنا بڑا مقام آپ کو عطا کیا گیا رسول کا امتی ہونے کی بنیاد پر کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے پر بچھانے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پھر سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے عزیزوں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہاری عرضی قبول ہو گئی ہے، رب نے فرمایا ہے کہ تمہاری ساری امت ان کے پر سے کراس کر جائے گی اور انہیں پتہ تک نہ چل پائے گا۔ میرے عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہمیں نہیں یاد کیا، کہاں کہاں نہیں ہماری بخشش کی ضمانت دی۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروردگار میں حاضری ہوئی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی عرض کیا اے پروردگار ہماری امت کو بخش دے۔ پروردگار نے فرمایا کہ آدھی امت کو بخش دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے رب میں اس پہ راضی نہیں ہوتا، مجھے سفارش کا پاور عطا کر دیا جائے، مجھے سفارش کا وہ جو مقام ہوتا ہے وہ عطا کر دیا جائے کہ میں جس کو چاہوں اسے بخشوا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن پڑھیے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ دینے والا جانے یہ کتنا دیا ہے اور لینے والا جانے یہ کتنا دیا ہے، ہم اور آپ کو بس اسی پر نازا رہے خوش رہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے، اور صبح قیامت یہ پاور عنایت فرمایا ہے کہ رسول چن چن کر جسے چاہیں گے اس کی سفارش کر دیں گے، اس کی شفاعت کر دیں گے، اس کی بخشش کرا دیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی نماز کریں، چونکہ نماز کا آج کی رات تحفے میں نماز نہیں ہے، یعنی اس حساب کو یوں کہہ لیا جائے کہ برتھ ڈے اور صلاح ہے، یہ نماز کا برتھ ڈے ہے، نماز آج کے دن ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے، لہذا آج کی جو مقدس رات ہے یہ عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پڑھیں اور اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑھیں۔ اس انداز میں آج کی رات گزاریں کہ پوری رات اللہ کے رسول اور اللہ کی بندگی میں گزار دیا جائے، اللہ کے رسول کی یاد میں گزار دیا جائے، اور صبح کا اگر روزہ رکھا جائے تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تقریباً 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں لہٰذا کوشش کیجیے کہ آج کی رات عبادت و ریاست میں ذکر و تلاوت و درود میں گزارا جائے اور صبح کا روزہ رکھا جائے۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہمارا اور آپ کا شمار کا شدہ حضرات میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔